بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. مرثیے کے سلسلے میں یہ پروگرامز آپ کے سامنے پچھلے 2 سال سے پیش کیے جا رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے تقسیم کے اثرات پر گفتگو کی. اسی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. ڈاکٹر ہلال نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات پچھلے پروگرام میں ختم کی تھی کراچی اور لاہور میں مرثیے کے اوپر. اب 1947 تقسیم کا عمل مکمل ہو چکا ہے، مگر آدمی، شاعر اور معاشرے کے لیے تقسیم کا عمل جاری ہے. کراچی میں شعراء تقسیم کے بعد آ چکے ہیں. اب وہ مجلس اور ماتم میں اپنے آپ کو محو کیے ہوئے ہیں. ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ایک نیا ملک سامنے ہے. تو اب کراچی میں مرثیے کا آغاز کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بھی دیکھیے، کراچی میں اردو مرثیہ کا اگر آپ موضوع اپناتے ہیں جی، تو یہ کس طرح لکھنؤ یا دکن میں جو مرثیے کی پرورش ہوئی ہے اس سے کچھ کم سطح کا موضوع نہیں ہے. بالکل بے حد بڑا موضوع ہے، بالکل. چونکہ کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہروں میں. اچھا، اب آپ اگر کراچی میں مرثیے کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں یا کراچی میں مرثیے کا فروغ، مرثیے کی جو زندگی یہاں پہ تعمیر ہوئی، تو اس کے لیے وہی جو میں سمجھتا ہوں جو اساس ہے، جو بنیاد ہے جس پر آپ یہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں، وہ ہے بڑی سطح کی ہجرت. اور کون لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں؟ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مرثیے کی تہذیب کے پروردہ لوگ ہیں. بالکل. اچھا، میں جیسے عرض کرتا ہوں، آپ خالی لکھنؤ اور دہلی یا دکن یا امروہہ اس طرح نہ لیں، چھوٹے چھوٹے قصبات جو ہیں، مطلب جانسٹ کے بہت لوگ آئے، بالکل کافی اہم لوگ یہاں پر آ گئے جانسٹ کے. تو یہ تمام لوگ جب یہاں پر آئے، راجستھان کے بہت لوگ آئے. اچھا، کراچی کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اب آپ یوں تصور کیجئے اصغر صاحب کہ لکھنؤ میں مرثیہ، بالکل، دہلی میں مرثیہ، دکن میں مرثیہ، امروہہ مرثیہ. اب یہ تمام مرثیے ایک شہر میں، یعنی ایک ہی پہلے اہل لکھنؤ مرثیے میں، اہل امروہہ سے میرے آباء و اجداد کا تعلق ہے، تو میں جانتا ہوں وہاں امروہہ میں مرثیہ پڑھا جا رہا ہے. ان کے پڑھنے کا خاص انداز، ان کا خاص لہن، خاص مخصوص مرثیے، لیکن وہ اہل امروہہ ہیں، بالکل، وہ اہل رامپور ہیں. اب یہ سب ایک جگہ آ گئے. اب جب یہ سب ایک جگہ آ گئے تو ایک عجیب قسم کی ایک تہذیب میں کس طرح پروان چڑھتی ہیں اور کس طرح دائرے بنتے ہیں. دیکھیے، فکری مماثلتیں، مثلا آپ نے کراچی کی بات کی، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں. حلقے بعد میں بنے، پاکستان بنا، پاکستان کا قیام ہو گیا اور کچھ لوگ آگے آ گئے. نسیم امروی صاحب ہجرت کر کے آئے تو خیرپور میں، اور خیرپور میں رہے نسیم امروی صاحب. تو خیرپور میں بھی ایک الگ موضوع ہوتا ہے، لیکن وہ نسیم صاحب بعد میں ہجرت کر کے خیرپور سے بھی یہاں آ گئے. جب ترقی اردو بورڈ قائم ہوا لغت سازی کے لیے، تو شان الحق صاحب نے نسیم امروی صاحب کو کراچی بلا لیا. وہ یہاں پر آ گئے 61 غالباً 61 میں آئے اور یہاں مرثیے. اب نسیم امروی صاحب نے یہاں آنے کے بعد اپنا ایک حلقہ بنایا کل پاکستان فروغ مرثیہ کے نام سے. اس سے پہلے اس سے زیادہ پہلے اختر نقوی صاحب ہوتے تھے، جنہوں نے انجمن حسینیہ ایرانیان جو ہے وہاں پہ جو ایک مرکز ہے کھارا در میں کراچی میں، اس کو انہوں نے مطلب بڑی اہمیت دی، مرکزی ادارہ بنایا کہ یہاں مرثیے کی 9 مجالس ہوا کریں گی. اچھا دیکھیے، مرثیے میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے، مرثیہ ذاکری سے ذرا جدا ہے، ذرا ظاہر شاعری ہے، لیکن اصل عزاداری تو آپ کہتے تھے 1 محرم سے 10 محرم تک ہو جاتی تھی، بعد میں مجالس ہوتی رہتی ہیں. مرثیے کے حلقوں نے اس بات کی اہمیت کو زیادہ سامنے رکھا کہ 10 محرم گزرنے کے بعد، وہ تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پہلی سے 10 محرم تو خاک اڑانے کے دن ہے، گریہ ازاری کے دن ہے. دیکھیے، اس لیے انیس کے ہاں آپ دیکھیے انیس اور دبیر کا جو دور ہے، اس میں جو سمجھ سکا ہوں، جو میرا محدود علم ہے، کہ مرثیے محرم یعنی بعد کی فضا میں ہوتے تھے، رجب میں پڑھے جاتے تھے مرثیے. تو انیس نے یہ کراچی میں جب یہ مرثیہ ہوا ظہور،
اور مرثیے کا فروغ ہوا تو انجمن حسینیہ ایرانین اختر نقوی تھے, انہوں نے وہاں پہ قائم کیا. اور بھائی عاشور کے بعد سے لے کے سوگ بڑھانے کے جو دن ہیں اہل تشیع میں کہ 8ویں محرم 8ویں ربیع الاول تک, تو یہ 7 یا 8 اس میں ہفتے آتے ہیں. جی تو 7-8 مرثیوں کے مجالس کے حلقے قائم ہو گئے. بہت اہم نام, یہ تو بہت ہی زیادہ اہم نام ڈاکٹر یاور عباس کا ہے. جی ڈاکٹر یاور عباس, دیکھیے تھوڑا بیک میں جانا پڑے گا. ڈاکٹر یاور عباس کلینک کرتے تھے کراچی میں, ایک جگہ ہے بندر روڈ سعید منزل, ایک بڑی جو ریڈیو پاکستان کے سامنے, وہاں ان کا مطب ہوتا تھا. وہ ڈاکٹر PhD ڈاکٹر نہیں, وہ مطب اور طبیب کے حیثیت سے ان کی شہرت تھی. اچھا وہ غزل کے حلقے کے بھی آدمی تھے. اب آپ ان تمام تانوں بانوں کو ملائیے. ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر ہیں زید بخاری. بخاری صاحب کو مرثیے سے بڑا ان سے. دیکھیے ایک تو مرثیے کے بارے میں ایک غلط فہمی کو ہمیں آپ کو مل کے توڑنا چاہیے کہ مرثیہ کوئی شیعوں کی میراث نہیں ہے. بالکل نہیں. اور مرثیے کو محدود کر دیتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ, اس سے کیا تعلق ہے؟ بالکل تعلق نہیں. حسین ابن علی شیعوں کے نہیں ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیے آپ کے جو مطلب یہ کہ جو مرثیے کا فروغ ہندوستان میں ہوا اس میں کئی بڑے بڑے ہندو مرثیے نگارے ہیں. بعد میں تو نور احمد میرٹھی نے آگے ذکر آئے گا, کراچی میں ان کی کتاب ہے. ڈاکٹر اکبر حیدری کی کتاب ہے ہندو مرثیہ گو, یا نور احمد میرٹھی نے غیر مسلم شعراء کے نام سے مرثیوں کی ترتیب دی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری صاحب آرٹسٹ آدمی تھے, وہ آرٹ کے آدمی تھے. تو میں کہتا ہوں آپ اس وقت موجود ہیں, زید بخاری سے لے کے اصغر مہدی رضوی صاحب تک ہم آ جائیں, یہ سب آواز کے لوگ ہیں. کہ اور میں نے زید بخاری کا ایک ایسا ڈرامہ ریڈیو سنا تھا جو صرف ایک کردار تھا, بخاری صاحب. وہ اپنی آواز کے ایک نوجوانی کی آواز ان کے پاس ہوتی تھی اور ایک ذرا سا زیادہ عمر کی. تو ایک ملا کا کچھ ڈرامہ تھا, بہت میرا بچپن تھا, میں ریڈیو سنا تھا. تو وہ آرٹسٹ آدمی تھے. انہوں نے کہا بھائی انیس کے مرثیے بڑے شاہکار ہیں, تو کیوں نہ پاکستان میں وہ مرثیے کو اس طرح فروغ. تو ڈاکٹر یاور عباس, زید بخاری, اور یہاں شاعروں کے جھمیلے ہوتے تھے. ارم نقوی, ارم لکھنوی ہیں, دوسرے لوگ ہیں. تو ایک خاص عمر کے لوگ جو یاور عباس صاحب اور نسیم امروی صاحب اور زید بخاری کی عمر کے لوگ تھے. دیکھیے یہ واقعہ یہ چل رہا سلسلہ, یہ ادارے قائم ہو رہے تھے. عاشق حسین اکبری انہوں نے وہاں پہ قائم کیا. یہ سلسلے چل رہے تھے کہ جناب پتہ چلا کہ جوش ملی آبادی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. جوش صاحب کا پاکستان آنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. منور عباس ایڈوکیٹ, جن کی اپنی ایک شخصیت ہے اور جو مرثیے کے شاعر نہیں تھے, وہ کبھی غزل بھی لکھتے تھے لیکن سلام ان کے ہوتے تھے. ان کے بیٹے بہت مشہور ہیں پاکستان میں, اشرف عباس صاحب جو سلام پڑھا کرتے ہیں. ایک بیٹے ان کے مظفر عباس صاحب ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں. تو اشرف منور عباس صاحب, اب دیکھیے اصغر صاحب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. میں کہتا ہوں اس میں پورا مقالہ ہونا چاہیے. علامہ رشید ترابی نے کراچی میں ایک مقام ہے فیڈرل بی ایریا, اس میں بلاک 20 ایک جگہ کہلاتی ہے. علامہ رشید ترابی نے وہاں اپنا گھر قائم کیا اور بہت سے لوگوں کو مائل کیا وہ وہاں پر آ جائیں. ان کی بالکل پشت کے مکان میں منور عباس صاحب نے گھر بنا لیا. منور عباس صاحب گھر پہ جوش ملی آبادی آتے تھے, تو ان کے گھر نشستیں شروع ہو گئی. منور عباس صاحب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بڑے مطلب ایک بڑے وکیل تھے. وہ سٹی کورٹ ایک جگہ ہے جو کراچی میں سٹی کورٹ کے سامنے منور عباس صاحب کا آفس تھا, جس میں وکلا جمع ہوتے تھے. وہاں سید علی رضا آتے تھے, وہاں جوش ملی آبادی آنے لگے, اور شروع میں وہاں زیبا رضوالوی آتے تھے. اور پھر یہ طے ہوا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ نیا ملک ہے, نئی مملکت ہے, تو انیس کے مرثیے کھول لیے آتے تھے, اس پر بات ہوتی تھی. بتائیے وہاں جوش صاحب موجود ہیں, آل رضا صاحب آئے ہوئے, زید بخاری. آل رضا کو آپ پاکستان کا پہلا مرثیہ نگار کہہ سکتے ہیں. بالکل, اور پہلا آدمی جس نے مرثیہ پڑھا بھی. ہاں آپ بتائیے, وہ جو آپ نے مجھے ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں, ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں مجلس ہے. تو وہی میں نے عرض کیا کہ ان سے پہلے سارا معاملہ تو امام حسین کا ہے. بالکل, یہ تو مغرب میں مرثیہ, یورپ میں مرثیہ, اور اوسلو میں مرثیہ, اور اس کا نام ٹورنٹو مرثیہ. امام حسین تو ہر جگہ ہے. کیوں ہر جگہ ہے؟ جہاں شہادت ہے, جہاں سچائی ہے, جہاں کریکٹر ہے. تو جوش صاحب نے تو یہ جو بات کہی ہے وہ کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم. ہاں بالکل ہلال بھائی, یہ آپ ہی کی کتاب ہے جوش کے انقلابی مرثیے, اس سے میں پڑھے دیتا ہوں کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم.
دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، ارے اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، اور جس کی رگوں میں آتش بدر و حرین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ آپ دیکھیے نا سقراط سے اور صبر مسیح، تو جو صاحب تو اس کو پورے انسانی حوالوں سے دیکھتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام مغرب ہو مشرق ہو وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بالکل تو اسی طرح آپ دیکھیے جوش ایک خاص فکر کے آدمی، بالکل ڈاکٹر یاور عباس کا اپنا پس منظر، بالکل وہ ڈاکٹر ناصر عباس کے صاحبزادے، اور فردوس کالونی جو کراچی میں جگہ، وہاں انہوں نے مرثیے کے قیام کا سلسلہ کیا۔ اصغر صاحب جنہوں نے وہ نشستیں اٹینڈ کی ہیں، میں نے ڈاکٹر یاور عباس کے مرثیے کے چہرے میں کچھ گفتگو کی ہے، تمام لوگ بے نیاز، بالکل وہ کس عقیدے کے کس مسلک کے۔ یہاں ایک بات میں آپ سے اور کہتا ہوں، بڑی نازک سی بات ہے، دیکھیے ہمارے ان موضوعات پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ علامہ رشید ترابی نے پاکستان میں مرثیے کے لیے بھی کہاں ہوگی مجالس، آرام باغ، نستر پارک۔ لوگ کہیں گے بھائی تو سیاسی جلسہ ہوتا ہے یہاں پر، تو انہوں نے کہا نہیں یہیں پر۔ اور وہ جو علامہ میں خوبی تھی نا، پہلے ہم اس طرح پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے اللہ انیس کے خاندان کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ نام اس طرح لینا نہیں چاہیے حسین، مگر علامہ رشید ترابی نے کہا حسین، حسین ابن علی، کہ مطلب اس کو ایک پوری تاریخ میں لائیے۔ ہم ان کو امامت سے بڑی کوئی منزل نہیں ہے، ہم وہ لے کے ان کو شاید یہ کہہ دیتے ہیں بھائی شاید ایک محدود عقائد کے لوگ یہ ہو سکتے ہیں، اس طرح ان کی برتری وہ جیسے رب العالمین کہتے ہیں، جیسے رحمت العالمین کہتے ہیں، تو امام المشرقین والمغربین سب ہیں حسین۔ تو کراچی میں اس کا بڑا بیج بویا گیا، جیسے علامہ رشید ترابی اس کو نشتر پارک میں مجالس کو لے گئے، اس طرح اب یاور عباس صاحب کا جو ایک گھر تھا، وہ گھر پہ تو پورا مقالہ ہونا چاہیے۔ اس میں اثر جلیلی وہاں پر آ رہے ہیں، کوئٹہ سے وہاں پہ شوکت تھانوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بخاری صاحب آئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ میں نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے وہ اداکار وہاں دیکھے جن کو تحت لفظ سے ایک دلچسپی ہے، وہ وہاں پہ آتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس طرح ایک فروغ وہاں شروع ہوا، اور امام باڑوں میں بھی مرثیہ ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی اس میں لوگوں کو اگر تکلف ہے کہ یہ کچھ خاص عقائد کے لوگوں کی عبادت گاہ ہے، تو انہوں نے کہا چلیے یہاں سن لیتے ہیں، گھر میں ہو جائے۔ تو پھر وہ اور یاور عباس کا تو بہت ہی عمدہ طریقے سے وہاں میں نے ہماری نوعمری جو تھی نوجوانی، ہم نے وہ یاور آل رضا، نسیم روی، زیڈ بخاری، جوش صاحب، ایک پوری دنیا وہاں پر آ رہی ہے۔ وہ پھر جامع امامیہ میں کلیات وہ کل پاکستان فروغ مرثیہ، اور پھر اس کے علاوہ بھی پاکستان میں دیکھیے اگر آپ آج تک کی تاریخ لے کے چلیں گے نا، تو اس میں دیکھیے کہ وہ لوگ ایک سفر تنگ ہوتا چلا گیا۔ جوش صاحب تھے وہاں، جب جوش صاحب مرثیہ پڑھا کرتے تھے ایرانیان میں، تو بتاؤں جوش ملی آبادی، صبا اکبر آبادی، آل رضا اور کوکب مطلب شادانی، اور خاصے لوگ تھے جن کے نام لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یاور عباس صاحب کے یہاں ڈاکٹر یاور یہاں عباس پہ میں یہ حسینیہ ایرانیان کراچی میں 1965 کی یہ مجلس ہے، اور جوش صاحب جو ہیں یہ مرثیہ پیش کر رہے ہیں، یہ اس کتاب کا حصہ ہے، جوش کے انقلابی مرثیہ۔ ایک اور بات بھی کہتا چلوں، جناب ڈاکٹر یاور عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ مرثیہ نہیں ہے میرا دل ہے دوستو، یہ بھی تحقیق و تدوین ڈاکٹر ہلال نقوی کی ہے، اس میں 30 سے زیادہ مرثیے ہیں ڈاکٹر یاور عباس کے۔ تو ان ہستیوں نے صرف مرثیے کے فروغ کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ خود بھی انہوں نے آستینیں چڑھا کے ہر طریقے سے مرثیے لکھے بھی، سنوائے بھی، سنائے بھی۔ نہیں، ان کے مرثیے کا عنوان وہ ہے کتاب کا نام، یہ مرثیہ نہیں ہے میرا دل ہے دوستو۔ بالکل، تو پورے دل کے ساتھ آئے ہیں۔ بالکل، اب وہ شاعری نہیں، وہ ایک تہذیب ہو گئی۔